الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست کے لیے عزیزم حافظ علی شیر ظفر سلمہ انہوں نے محبت سے دعوت دی اور میں ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اشتہار پر بھی عنوان درج ہے اور انہوں نے مجھے حکم بھی کیا اور موقع کی مناسبت سے ہی میں نے قرآن مجید سے آیے مبارکہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ جمعۃ المبارک کی نشست چونکہ مختصر ہوتی ہے، اس لیے میں بلا تمہید کے آپ کی خدمت میں موضوع سے متعلق ہی ایک دو باتیں پیش کروں گا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے جب مالک لم یزل نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں سب سے آخر پہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے نبی آخری نبی، میرے نبی کا پیغام آخری پیغام، میرے نبی کی شریعت آخری شریعت، میرے نبی کی کتاب آخری کتاب، اور یہ امت آخری امت ہے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، رب نے بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا، رب نے بنایا، میرے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا، رب نے سجایا،
میرے آقا کو کتابوں میں سے اعلیٰ کتاب دی رب نے عطا فرمائی، میرے آقا کے دامن پر اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں تمام فرما دی رب نے فرما دی۔ اسی طرح میرے رب نے اپنے محبوب کے لیے جنہیں چنا ان اصحابہ کو رب نے خود اپنی مرضی سے محبت سے چنا ہے۔ اور ذرا بلند آواز سے کہہ دو، یاد رکھیے صحابہ وہ ہیں جنہیں پیارے آقا نے نہیں چنا، میرے رب نے خود چنا ہے۔ اور بلند آواز سے تاکہ میں بات جلدی ختم کروں۔ اور دیکھیے اپنے محبوب کے دین کے لیے، محبوب کی شریعت کے لیے، محبوب کے پیغام کے لیے جنہیں چنا وہ چنے ہوئے کیسے تھے؟ وہ رومیوں سے مقابلہ ہے اور رومیوں کی تعداد ہے 60,000۔ میرے لفظ توجہ سے سنیے گا تاکہ میں لفظوں کا تکرار نہ کروں اور جلدی اگلی لائن پہ پہنچ جاؤں۔ رومیوں کی تعداد ہے 60,000۔ انہوں نے للکارا، یہاں سے صحابہ نے ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے، سبھی صحابہ تیار ہیں، لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں ان 60,000 کے مقابلے میں اکیلا جاؤں گا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کے ایمان پہ جرا کرنے والے، بکواس کرنے والے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذرا دیکھیے تو صحیح صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی رفعت کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے، صحابہ کا ایمان کیا ہے، صحابہ کا ایقان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا، صحابہ سامنے آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ سامنے آ گئے، ہاتھ باندھ دیے، حضرت وہ 60,000 ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا، وہ اسلحہ سے لیس ہیں، آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا، وہ اس کی تعداد 60,000 ہے، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تنہا جاؤں گا، کچھ ساتھ لے کے جائیے، 1,000 لے جائیے، کہا نہیں لے کے جاتا، 500 لے کے جائیے، کہا نہیں لے کے جاتا۔ اچھا زیادہ منتیں کرتے ہو تو پھر سنو، مجھے 30 بندے دے دو۔ کتنے دے دو؟ میں مختصر کر کے پیش کرو، بالآخر 60 بندوں پہ حضرت خالد بن ولید راضی ہوئے۔ ادھر تعداد ہے 60,000 رومیوں کی اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے فقط 60 بندے دے دے، 60 بندے۔ یہ معرکہ ہوا، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو 60 بندے ہیں ان میں سے 10 صحابی شہید ہوئے اور رومیوں کے 5,000 بندوں کو انہوں نے قتل کیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، فتح اللہ نے عطا کی۔ تو لمبا والو، میں اپنی گفتگو کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تو 60,000 کی تعداد میں 60 جانے والے ہیں جو اسلام کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ ارے میرے پاس تو ایک کی مثال بھی ہے کہ اکیلا گیا اور بیت المقدس فتح کر کے آ گیا۔ یہ تو 60 گئے، میرے پاس ایک کی مثال بھی ہے، وہ جانے والا اکیلا گیا اور دنیا بھر کے کفر آج بھی اس پر حیران ہے۔ اور انگریز مصنف لکھتا ہے کہ اگر دھرتی پر ایک عمر اور آ جاتا پوری دھرتی پر اسلام پھیل جاتا۔ میرے پاس ایک بھی مثال ہے کہ میرے آقا کا وہ ایک صحابی، اور کیسا تھا وہ عمر کیسا تھا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ وہ
वो उमर। और हजरत उमर का खादिम असलम वो कहते हैं उस वक्त मैं परेशान था, हमारे पास सवारी एक थी। मुझे सुन रहे हैं आप? चुप चुप से गुमसुम से बैठे हो, थोड़े से बोलते रहो। कल बोलने का इरादा रखते हैं? मैं तो कल यहां नहीं हूंगा, आज बोल लीजिए मेरे साथ। थोड़ा नाराज बैठे हैं कि क्यों आया हूं? बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। असलम कहते हैं मैं उस वक्त परेशान था, सवारी एक थी और मुझे अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि हम बारी बारी इस सवारी पर बैठेंगे, कभी तू बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा इतना फासला, फिर उसके बाद तू बैठेगा इतना फासला तय होगा। हजरत उमर के खादिम असलम कहते हैं कि जब बैतुल मुक़द्दस सामने था, मेरी बारी थी बैठने की, सवारी पे मैं था और मैंने बड़ी मिन्नतें की, हजरत आप बैठिए। वो यहूदी सामने खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? कैसा खादिम है, कैसा गुलाम है कि सवारी पे खुद बैठा है, अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं असलम तू सवारी पे बैठा रहे, उनकी सोच की वजह से मैं आका का पढ़ा सबक नहीं भूल सकता हूँ, उनकी सोच की वजह से मैं शरीयत को नहीं बदल सकता हूँ, उनकी सोच की वजह से मैं हुकूकुल इबाद को पामाल नहीं कर सकता, तू बैठा रहे। और हजरत असलम कहते हैं मेरी आंखें उस वक्त नम हो गईं जब एक हाथ में हजरत उमर के लगाम थी और दूसरे हाथ में अपनी टूटी हुई चप्पल थी और कुर्ते पर पैमद लगे हुए थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं और खसूसन अपने उन दोस्तों की खिदमत में जिनके जहन में बाज दफा ये बात आ जाती है कि आखिर इस तरह की बात कहने की जरूरत ही क्या है, उनकी तवज्जो चाहते हुए मौलाना इंतजार मनसब साहब, आपकी तवज्जो चाहते हुए, हजरत जी आपकी शफकत चाहते हुए मैं बड़ी जिम्मेदारी से क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई सहाबा पे कीचड़ उछाले तो मैं दिफा करूं। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं अपना आप छुपाया नहीं करता। मुझे सिर्फ देखोगे नहीं, मेरे साथ बोलोगे, थोड़ा सा बोलोगे। मैं अपना आप छुपाया नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अपना आप छुपाए वो जिसके मन में कुछ कान हो। मेरा मसलक सुथरा, मेरा अकीदा सुथरा, मेरा ईमान सुथरा, मैं कुरान पे यकीन रखता हूँ, आका के फरमान पे यकीन रखता हूँ, सहाबा की जमात पे यकीन रखता हूँ और जिस रब ने ये सब कुछ भेजा है उसकी इनायतों पे ईमान रखता हूँ। सुथरा ईमान मेरा, मैं अपना आप छुपाया नहीं करता। मैं इसलिए वो जुमला बोलने चला हूं, आप तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे, मेरी जानिब, ये दाएं बाएं। अब अगर एक दो अगर बंदे आते हैं तो उधर नहीं, मुझे देखेंगे आप, मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं और बड़ी लंबा सफर करके फजर के बाद मैं चला और मैं यहां पहुंचा हूं आपसे बात करने के लिए। साहिबान तवज्जो, बाज नाकबत अंदेश लोग बात करते हैं अबू बकर उमर की कि उन्होंने आले बैत पे जुल्म किए, ये माल गसब किया। मैं जिम्मेदारी से बैठे हुए उनकी बात करने चला हूं, उनकी बात करने चला हूं। एक बहुत बड़ा उनका नाम, मैंने अगले दिनों उसका क्लिप सुना और क्या कहने, जादू वो जो सड़ चढ़ कर बोले। कोई इख्तिलाफी बात नहीं करने चला, परेशान नहीं होना। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। उनकी अपनी किताबों से वो उनका बंदा हवाला पेश कर रहा था कि हमारी किताबों में लिखा है कि हजरत उमर वो खलीफा गुजरा है जिसने मुसलमानों के लिए तो निजाम बनाए, वजीफे बनाए, नहरें बनवाई, अदालतें बनवाई, फौज के इदारे बनवाए, पुलिस के इदारे बनवाए, डाक के इदारे बनाए, मसाजिद बनाई, गरीबों के लिए इदारे बनवाए। लेकिन उमर वो गुजरा है मुसलमानों का खलीफा जिसने अपने लिए, अपने खानदान के लिए एक पाई भी विरासत में नहीं छोड़ी। हाँ, फिर से जरा को सुभान अल्लाह। वो उमर, वो मर्दे जलाल, वो मर्दे जलाल, वो मेरे आका का मांगा हुआ उमर।
وہ میرے آقا کا مانگا ہوا مانگا تو نوح نے بھی تھا اللہ بیٹا دے دے ان ابنی من نہلک انہو لیس من نہلک تیری آل میں سے نہیں انہو عمل غیر صالح کیوں اس کے عمل صالح نہیں اللہ میری آل ہے مجھے دے دے نہیں تیرے لیے بہتر نہیں حضرت ابراہیم نے اپنا باپ مانگا اللہ دے دے فرمایا بہتر نہیں میرے آقا نے اپنا چچا مانگا فرمایا تیرے لیے بہتر نہیں تیرے لیے بہتر نہیں اور جب عمر مانگا دے دیا کیوں بہتر ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں وہ بس سے بولو ذرا میرے ساتھ عمر بہتر اگر بہتر نہ ہوتا مجھے یقین ہے کہ اللہ نہ دیتے اللہ لیکن میں کیا کروں مفسرین کرام نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر مکمل ہی عمر کے کردار پہ ہوتی ہے یہ تفسیر مکمل ہی عمر کے کردار پہ ہوتی ہے وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے وہ عمر جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا کدے گوڑے گئے میں ذمہ دار ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سے رحماء کا حوالہ قرآن کہے رحماء بینہم دنیا والے کہیں وہ جھگڑتے تھے میں قرآن کی مانوں یا دنیا والوں کی مانوں بولیے نا آپ قرآن کی مانیں گے یا دنیا والوں کی مانیں گے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم وہ آپس میں شیر و شکر تھے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم وہ آپس میں نرم دل تھے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم وہ آپس میں محبتیں بانٹتے تھے بتاؤں کیسی محبتیں حضرت عثمان کا پوتا عثمان کا پوتا حضرت علی کی پوتی سے بیاہ کرتا ہے مروان اس کا نکاح حسن کی بیٹی سے ہوتا ہے یہ علی کی پوتی ہے مروان کا نکاح حضرت عثمان کا پوتا ہے حضرت حسن نے یہ بیٹی کا رشتہ اس لیے دیا آپ لوگوں کو رشتہ اس لیے دیتے ہو جس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں حضرت عثمان کا بیٹا مروان اس کا نکاح ہوتا ہے حسن کی بیٹی سے ایک اور بیٹا حضرت عثمان کا اس کا نکاح ہوتا ہے حسین کی بیٹی فاطمہ سے یہ محبتیں ہیں یا دشمنیاں اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اس کے بعد میں زیادہ تفصیل میں نہیں شاید جاؤں کس حوالے سے رحماء بینہم حضرت حسین کی بیٹی کا نام ہے لیلا کیا نام لیلا کا بیٹا ہے علی اکبر یہ تو نام سنا ہوگا علی اکبر شہید ہوا نہیں شہید ہوا کربلا ہوا علی اکبر حسین کا بیٹا ہے علی اکبر کی ماں ہے لیلا لیلا کی ماں ہے میمونہ میمونہ بیٹی ہے ابو سفیان کی میں کیوں جا کے سنا میں لگے سنا نا یہ ابو سفیان کون سبحان اللہ سربتی سے میں کیڑی کیڑی گل دس مجھے اردو میں نہیں کی تکڑا تو بندہ کتوں پڑھ کے رہ گیا ہے سبحان اللہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا
فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی, عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. آپس میں شیر و شکر ہیں, آپس میں وہ رشتے کر رہے ہیں, اور یہ رشتے ہم سے پوچھ کے انہوں نے نہیں کیے, انہوں نے رشتے خود محبت میں کیے ہیں. اور اسی لیے حسین سے میری محبت تو لمبا والو, حسین سے میری کربلا سے شروع نہیں ہوتی, گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی. کربلا سے شروع نہیں ہوتی میری محبت, میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. اور گود مصطفیٰ کے یہ مناظر مجھ تک صحابہ نے پہنچائے, مجھ تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. صحابی رسول پیارے آقا کے دروازے پہ پہنچتا ہے, دستک دیتا ہے, پیارے آقا باہر تشریف لائے. تو جاڑے کا موسم تھا, سردیوں کا موسم تھا, پیارے آقا نے اپنے اوپر کملی اوڑھ رکھی ہے. اسے آبی کہتے ہیں میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا لیکن مجھے مسئلہ بھول گیا. میں نے کہا, عرض کیا, یا رسول اللہ آپ دوپہر میں اتنے موٹے نہیں تھے, ابھی بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں. پیارے آقا نے اشارے سے کہا میرے کندھے سے چادر اتار. صحابی کہتے ہیں میں نے چادر اتاری تو میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا, بائیں بغل میں حسین تھا. پھر پیارے آقا نے حسن کا سر لیا, اسے سونگا, حسین کا سر لیا, اسے سونگا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں. یہ اللہ نے جنت سے میرے لیے پھول بھیجے. میری محبت حسین کے ساتھ گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے, میری محبت حسن کے ساتھ گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. اور میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ جانا چاہتا ہوں, اگر جاگ رہے ہو تو, اگر یوں کر رہے ہو تو بولنا نہیں, تھک جاؤ گے, یوں کرو. مولانا نذیر صاحب بھی آ گئے. پروگرام علی شیر نے لیا تھا, مولانا نذیر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ لازمی پہنچنا ہے, اور اللہ کیا وہ خود بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو. حضرت حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی دنیا میں بندہ مل سکتا ہے جو کہے مجھے حسین سے محبت نہیں اور ہو حضور کا امتی؟ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. حسن پیارے آقا کا نواسا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. ہے. حسن کو پیارے آقا نے گٹی دی کہ نہیں؟ حسن کے کانوں میں اذان کہی یا نہیں؟ حسن کو اپنی زبان چسائی یا نہیں؟ جی چسائی. حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا یا نہیں؟ حسن حضور کے سجدے سے کھیلتا ہے یا نہیں؟ بولو نا بولو نا. حسن علی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ حسن فاطمہ کا لخت جگر ہے یا نہیں؟ حسن کا نانا مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ حسن کی نانی ختیجہ ہے یا نہیں؟ حسن نوجوانان جنت کا سردار ہے یا نہیں؟ حسن شہید ہے یا نہیں؟ حسن کا تذکرہ کیوں نہیں؟ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. میرا دل تے ایسی بھی گونگے بھی بول دے لیکن جنہوں نے بخل اندر وڑے ہوئے میں کی کر سکتا. حسن علی دا پتر نہیں, فاطمہ دی اکھاں دا چین نہیں, حضور دا نواسا نہیں. حضور نے اذان نہیں دیتی حسن دے کنا چ, اے نہیں آکھیا کہ اے بھی جنت دا سردار ہے, اے نہیں آکھیا میرا پتر سردار ہے جیڑا صلح کرے گا, اے یو تے جرم ہے حسن دا.
ہاں ایت جرم حسن دا حسن یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو ماننے والا ہو۔ یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، میں جس طرح حسین سے محبت کرتا ہوں اسی طرح حسن سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں جس طرح حسین میرا ایمان ہے اسی طرح حسن میرا ایمان ہے، جس طرح حسین میرے سر کا تاج ہے اسی طرح حضرت حسن میرے سر کا تاج ہیں۔ یہی میرے عقیدے کی سچائی کی بڑی دلیل۔ بولیے 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 کیا کہنے ہیں ان شہزادوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، توجہ میری جانب، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک سواری پہ سوار ہوں، ایک سواری پہ پیارے آقا ہیں اور صحابہ بھی ہیں، قافلہ جا رہا ہے۔ ایک سواری پہ سیدہ فاطمہ ہیں اور فاطمہ کی گود میں حسن و حسین دو پھول ہیں۔ اچانک سے دوپہر کا وقت ہے، شدت کی دھوپ ہے، اچانک سے فاطمہ کی گود میں پھول حسن و حسین، وہ رونے لگے۔ پیارے آقا نے صحابہ سے پانی طلب کیا، پیاس کی وجہ سے رونے لگے، صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ کا مشکیزہ بھی خشک ہو چکا تھا، جب پانی نہیں ملا، پانی کی وجہ سے رو رہے تھے، تو پیارے آقا اپنی سواری فاطمہ کی سواری کے قریب لائے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سواری کے قریب لائے اور قریب لا کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسن حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ دونوں پھول مجھے دے دو۔ اپنی گود میں لیا اور باری باری دونوں کے منہ کھول کر اپنی زبان ڈال دی۔ وہ زبان چوستے رہے اور چپ ہو گئے۔ میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، میری محبت، توجہ رکھنا میری جانب، میری محبت حسن کے ساتھ، میری محبت حسین کے ساتھ گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اگلی بات گود مصطفیٰ سے ہوتی ہوئی آگے کہاں پہنچتی ہے؟ پیارے آقا نے رحلت فرمائی، پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر ممبر پہ بیٹھے، صحابہ آئے بیعت کی، خطبہ شروع کیجئے، ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کیجئے، ابو بکر خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا ابو بکر خطبہ شروع کیجئے، ابو بکر کہتے ہیں ٹھہرو خطبہ شروع کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ لایا جائے، حسن کو لایا گیا، حسین کو لایا گیا، ممبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، ممبر کی بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور پھر صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا، اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو۔ مجھے یہ محبت پھر صحابہ نے دکھائی ہے، مجھے یہ محبت پھر صحابہ نے سمجھائی ہے، مجھے آل بیت سے محبت پھر صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ اسی لیے جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو آل بیت کی گستاخی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، آل بیت بھی ہمارا ایمان ہے، جو ان کی گستاخی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حسین تو وہ ہے، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ دل برآں بھی
حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، زبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ او موبائل والے تسی بھی بولو سبحان۔ دل براں بھی حسین ہے۔ ایک بات آ گئی ہے جو ذہن اجازت میں تے کر دیں، کر دیں میں جی اب میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا عقیدہ دس کے جاؤں کہ اتنے پردے پا دیں۔ اچھا کئیاں دا دل کردا ہے بھئی اے پردہ ہی رہن دیو، پتہ ہی نہ لگے اے کون سی، اے جڑا آیا ہے اے تے او بندہ کرے جدے من وچ کوئی چور ہوئے۔ تو لمبے دے رہن والے ہو، زیادہ تبلیغی جماعت والے دے ہلے ہوئے بس ایسے ہی کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو تبلیغی جماعت والے نہیں دسے بھی جدو سبحان اللہ کہیے تو جنت وچ درخت لگدا تے دل خوش ہو کے کہو نا تاکہ کوئی پھل والا درخت لگے، نہیں تے ہمیں ککر چبھدے رہن گے جنت وچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں انہیں گل کرن لگا، کوئی جھگڑے دی گل نہیں، کوئی اختلافی گل نہیں، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ میں گل سمجھاواں جڑی رب نے توفیق دیتی ہے۔ توجہ، بعض لوگ اچھا تسی کیوں خرابی، توجہ حضرت پریشان نہیں ہونا، صرف میری گل سننی، گھبرانا نہیں۔ تو گھبرانا والا بھی ٹر گیا، اور کہندا سی گھبرانا، آپ گھبرا گبرو کے ٹر گئے۔ توجہ ہے میرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا تسی برا بلا کہندے نے یزید نو، توجہ کیوں انہیں شہید کرایا؟ ٹھیک ہے، اوکے ہوگی گل، ٹھیک ہے جی۔ او دے دور وچ اے ظلم، بولو نا بولو نا، او دے دور وچ ظلم ہویا، انہیں ڈیوٹی لائی شمر دی ابن زیاد دی، بیعت تے مجبور کرو، ایویں گل ہے نا، میں واقعہ نہیں سنانا۔ اچھا حضرت معاویہ نو کیوں برا بلا کہندے ہو؟ کہندے نے اے یزید دا ابا ہے۔ گل انج ہے غلط ہے، اے یزید دا ابا ہے تے انہیں مسند تے بٹھایا ہے یزید نو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ابو سفیان نو کیوں برا بلا کہندے ہو؟ اے معاویہ دا ابا ہے۔ پریشان ہو گئے تسی؟ اے معاویہ دا، وہ کدے چور گیا نا چوری کرن، انہیں جدو چوری کر لئی دیوار ٹپن لگا تے دیوار آئی کچی، او ڈگ پئی، انہیں اتے چڑھیا چھال ماری، نالی انہیں چھال ماری تے پیچھے نالی قد نے چھال ماری، چور مر گیا۔ حضرت ہلنا نہیں، میری گل سننی، تسی ہلو گے میں پھر پیچھے ٹر جاؤں گا۔ چور مر گیا، چوراں دے لگدیاں نے لوائقین نے پرچہ کرا دیتا مکان آلیاں تے بھی، تسی قد کچی بنائی ہے تے ساڈا بندہ مر گیا۔ ایف آئی آر درج ہو گئی، مالک مکان آ گیا، بھئی تو قد کیوں کچی بنائی ہے؟ بندہ مر گیا۔ انہیں کہ میرا قصور تے نہیں ہے، تو ٹھیکیدار دا قصور، ٹھیکیدار نو پڑھ کے لے آؤ، ٹھیکیدار آ گیا، بھئی تیرے تے پرچہ دینا ہے، انہیں کہ میرا تے قصور نہیں، اے تے مستری دا قصور ہے۔ مستری کیا میرا قصور نہیں، اے تے مزدور دا قصور ہے جنہیں منو مثالہ بنا کے، میں انہوں کسی تکڑا مثالہ بنائی، انہیں منو اے نہ بنا کے تے او دا قصور ہے۔ مقصد ہے چور نو بچانا،
منو ایڈریس دیو گھر ایڈریس دیو گھر آ کے سمجھا مقصد کی ہے چور نو بچانا جے اس پاسے ٹر پو گے تو سنو اگر حضرت معاویہ کی بات کرتے ہو کہ اس کا قصور ہے انہوں نے یزید کو بٹھایا تو اس لیے معاویہ کا قصور ہے تو معاویہ کو نے تب بٹھایا جب معاویہ کے پاس اختیار تھا تو یہ اختیار دیا حسن نے ہے کس نے دیا اختیار حسن نے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم حضرت معاذ اللہ ہم حضرت حسن کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اس کا کیا مطلب ہے ہم حضرت علی کے برا بلا کہنا شروع کر دیں کہ وہ حسن کب ہے نہیں جدہ قصور ہے انہوں پھڑا او بولو بولو دل براں بھی حسین ہے غم آب جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے سوڑی سنائی گل نہیں جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے ہمیں حسین سے محبت ہے ہم حسینی ہیں متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے کون حسین گل امامت نبی کا برتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ ارے کون حسین جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سرہو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدب سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے سبحان اللہ کیا کہنے حضرت حسین کے سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے اور تو سجدے میں ہے اور تو سجدے ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آج بہت ٹائم زیادہ ہو گیا میں نے جنہوں نے جلدی انہوں نے پہلے پڑھا کے بھیجنے دیئے سبحان اللہ سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے یہ دیکھیے یقین جانے اب انہوں نے وقتوں کی جمعہ کا رکھا تو جمعہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہیں جی ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے تو بولتا رہے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہو کہ سارے وابی ہو جی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے پڑھتے اس میں کیا کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین کیا صراط الذین کن لوگوں کا راستہ دکھا جن پر کیا ہوا جن پر کیا ہوا اچھا وہ انعام ہے کیا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اے نبوت انعام رب دا جی میں کیویں سمجھاواں گا تو نبوت رب دا انعام ہے کہ نہیں صداقت رب دا انعام ہے کہ نہیں میں قرآن چو سنا رہا نا نبوت رب دا انعام ہے صداقت رب دا جنوں نبوت مل جائے او دے تے افسوس کری دے یا خوش ہو جنوں صداقت مل جائے او دے تے افسوس کری دے یا خوش ہو جنوں شہادت مل جائے او دے تے افسوس کری دے یا خوش ہو
میرے نزدیک تو شہادت وہ انعام ہے کہ جسے شہادت مل جائے اسے مبارک دیا کرتے ہیں، میاں مبارک ہو۔ حسین شہید ہوئے مبارک ہے، عثمان شہید ہوئے مبارک ہے، حضرت علی شہید ہوئے مبارک ہے، حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ یہ جو آنسو ہے نا یہ جدائی کے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ جدائی کے۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی آئے اپنا عزیز، بلکہ آپ مسجد میں آتے ہیں، حضرت جی کے پاس آتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، حضرت جی دعا کرو میں حج تے ٹر جاواں، آمین، خواہش ہے نہیں ہے؟ اچھا 10 لاکھ جمع کرا دیتا ہے، حضرت دعا کرو میری قرآن نکل آئے، حضرت دعا کرو میری قرآن دازی چ نہ آ جائے تو میں حج تے چل۔ پنجابی سمجھ آندی یا لکھنؤ دی بولی بولنا آندی ہے نا سمجھ؟ میں حج تے ٹر جاں، دعاواں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، دعاواں اللہ کرے نکل آئے، اللہ کرے نکل آئے۔ اچھا جدوں قرآن نکل آیا پھر ہور خوشی، پھر تیاری، نویں کپڑے سوا، انہوں نہ ویکھو منوں ویکھو، نویں کپڑے، احرام لے کے آ، چپلاں لے کے آ، فلانی تیاری کر، بیگ نواں لے کے آ، میں حج تے جا رہا ہوں، میں حج تے جا رہا ہوں، میرا بھرا حج تے جا رہا ہے، میرا ابا حج تے جا رہا ہے۔ جدوں ایئرپورٹ تے چھوڑن جا کے گئے ملن لگے تے رو پے۔ ادا مطلب کی ہے تانوں دکھ ہو رہے ہے کہ چاچا کیوں حج تے چلے ہے، ابا کیوں حج تے چلے ہے، بھائی کیوں حج تے چلے، اے رونے کیوں؟ اے رونے کیوں؟ صرف میرا جملہ حضرت تسی سمجھنا، حضرات اے رونے کیوں؟ جدائی تو کیوں پہلے نال ساں ہن جدا ہو گئے ہیں، تے جدائی تے اور ہوندا ہے جڑا پہلے نال ہووے۔ جڑا پہلے نال ہووے، جدائی تے او ہن روندا ہے جڑا اپنی صف وچ ہووے، کوفیاں دی صف وچ نہ ادھر ہووے، روندا ہوئے جڑا اپنے گھر ہووے۔ کیڑا روندا ہے جڑا اپنے؟ چاچا میرے گھر تو ٹر چلے حج تے، بیرا میرے گھر تو ٹر چلے حج تے، ابا میرے گھر ہوندا سی ٹر چلے حج تے، روندا ہے۔ ادا مطلب ہے نہیں کہ حج دی خوشی نہیں، ادا مطلب ہے نہیں حج دی خوشی، جدائی دی نہ معلوم پھر ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی، اتنی دور چلے، سمندر پار چلے، پھر ملک اے جدائی دے آنسو نے۔ اچھا جدوں حج کر کے آ گیا جفی پائی مبارک گئی، جفی پا کے کی کیا؟ قادی مبارک، توجہ اے بیت اللہ ویکھ آیا ہے، لیکن یہ میرا جملہ سمجھنے سے پہلے بہت ٹائم لے لیا میں نے، یہ میرا جملہ سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک جملہ سمجھنا پڑے گا، اجازت ہو تو سنا دوں، کسی نے جلدی تو نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک جملہ، یہ جملہ تب سمجھ آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہید کا دھڑ جدا ہے، سر جدا ہے، بازو جدا ہے، ہاتھ جدا ہے، سینہ چاک ہے، سینہ نکلا ہوا ہے، دل نکلا ہوا ہے، آنکھیں نکلی، تکلیف ہے۔ یہ میری نظر ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، اور حضور کا فرمان یہ ہے کہ شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا کانٹا چبھنے کی ہوتی۔ اب میری سوچ ٹھیک ہے یا حضور کی زبان ٹھیک ہے؟ ایمان ہے اس پر کہ نہیں کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی سناؤں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ، جب پریشان ہو گئی نا زلیخا کہ میں نے کتنا سمجھایا انہیں، کتنا خوبصورت ہے یوسف، کتنا حسین ہے یوسف، یہ پھر بھی نہیں مانتی میری بات، بہت سمجھایا، اس کی زلفیں ایسی،
اس کا رخسار ایسا، اس کے لب ایسے، اس کی چال ڈھال ایسی، یہ پھر بھی نہیں سمجھتی، پھر بھی مجھے کہتی ہیں اوے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، گھر میں کام کرنے والے پر فریفتہ ہو گئی ہو، اس کی دیوانی ہو گئی ہو، یہ نہیں سمجھتی۔ زلیخا کہتی ہے بہت بتا چکی، اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں۔ میں کوئی ناول نہیں سنا رہا، مطلب کسی صوفی نو غصہ آ رہے ہو، میں کوئی عشق دی سٹوری نہیں سنا رہا، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ زلیخا کہتی ہے اب میں دکھاتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ سہیلیوں کو بٹھا دیا لائن میں، ہاتھوں میں دے دیے سیب، ایک ہاتھوں میں ساتھ چھریاں، اور کہا ابھی نہیں کاٹنا، کاٹنا تب ہے جب میں کہوں گی۔ ادھر بلایا یوسف کو، یوسف آ جاؤ، پھر انہیں کہا کاٹ دو۔ وہ ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہ انگلیاں کٹ گئی، پورے کٹ گئے۔ اچھا پورے جو کٹے، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ صرف نشان لگا تھا، کیوں؟ قرآن کہتا ہے نشان نہیں، کٹ گئے تھے۔ قرآن کی بات غلط نہ ہو سکتی نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہ پورے کٹ گئے تھے۔ اچھا کٹنے کے بعد تکلیف ہوتی تو وہ کہتی ہو یہ کیا ہو گیا، قرآن اسے بیان کرتا، لیکن انہوں نے جو کٹنے کے بعد کہا قرآن نے اسے بعد میں ہی بیان کیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کٹنے کے بعد کہنے لگی اوے اتنا سونا، کٹنے تو بعد کہنیاں نے اتنا سونا۔ وہ تکلیف ہوئی نہیں، کیوں؟ یوسف کو دیکھا۔ کسے دیکھا؟ تو لمبا والو یقین جانو کیا یاد رکھو کہ میں کیسا جملہ بولنے لگا ہوں۔ کسے دیکھا؟ انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اصل میں بندہ ہوں اور مزاج کا، پیدا ہو گیا ہوں دیوبندیہ میں، ارولا ہے، پیدا ہو گیا ہوں فاضل دیوبند کے گھر میں، مسئلہ یہ بڑھ گیا۔ یوسف نے تو نہیں دیکھا۔ پھر کیا حشر ہوتا اگر یہ یوسف کو دیکھتی، یوسف انہیں دیکھتا؟ ابھی تو یوسف نے دیکھا نہیں، تو حالت یہ ہے کہ کٹنے کا پتہ نہیں چلا۔ شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آقا فرماتے ہیں ادھر شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ آتا ہے، وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے۔ اب میرا جملہ سمجھ آئے گا۔ اب حاجی کو مبارک اس لیے کہ بیت اللہ دیکھ آیا، اور شہید کو مبارک اس لیے کہ اللہ دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام سے وابستہ رکھے، اور تاریخ کے گند سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے۔ عقیدہ بنائیے، کھلے دلوں دعوت دے رہا ہوں، عقیدہ بنائیے اللہ کے قرآن پر، عقیدہ بنائیے آقا کے فرمان پر، اور محبت کیجئے آل بیت کے ہر فرد سے، محبت کیجئے علی کے سارے گھرانے سے، محبت کیجئے حضور کے سارے صحابہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام سے وابستہ رکھے۔ آخر دعوانا